الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نویت سنت الاعتکاف جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیت واذا استنفرتم فانفروا۔ حبیبۃ الرسول اور حبیبۃ المصطفیٰ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تمام مومنوں کی روحانی ماں ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد اب کوئی بھی ہجرت نہیں ہے، کوئی بھی ہجرت باقی نہیں ہے۔ ولیکن جہاد ونیت، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تمہیں جہاد کی نفری کے لیے طلب کیا جائے، جہاد کے لیے طلب کیا جائے تو تمام مسلمانوں کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے نکلیں۔ اب اس حدیث پاک میں سب سے پہلے جو چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ جب لوگوں نے ہجرت کر لی مکہ کی طرف، مکہ فتح ہوا، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ ہجرت باقی نہیں ہے، یعنی مکہ جو ہے وہ دارالکفر سے جب دارالاسلام بن گیا تو اب وہاں سے ہجرت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اب جو ہے وہ ہجرت کرنا جو واجب تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ہجرت اس وقت ضروری ہوگی اگر کسی شہر میں کفار جو ہے وہ مسلمانوں کا محاصرہ کر لیں یا ان کا جینا جو ہے وہ تنگ کر دیں، ان کا جینا حرام کر دیں کہ وہ شاعر اسلام میں سے کوئی بھی عمل صحیح طرح نہ کر سکتے ہوں، نہ اذان دے سکتے ہوں، نہ نماز پڑھ سکتے ہوں، جتنے بھی دینی کام ہیں اگر وہ نہ کر سکتے ہوں تو پھر وہاں کے مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہاں سے وہ جگہ چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیز ہے کہ یہاں پہ جو ہجرت کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دارالکفر تھا، دارالاسلام بن گیا، اب وہ قیامت تک دارالاسلام رہے گا۔ اب دوبارہ جو ہے وہ کوئی بھی کافر یا کوئی بھی کافر بادشاہ مکہ پہ جو ہے مکہ پہ حملہ نہیں کر سکتا اور مکہ کو قبضہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ سب سے بڑا جو دشمن اسلام کا آئے گا جس کا نام دجال ہوگا، جس کے ماتھے پہ کاف فارا یعنی کفر لکھا ہوگا، وہ بھی جو ہے مکہ مدینہ کے جب قریب آئے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ کے کناروں پہ جو حدود ہیں وہاں پہ فرشتے قائم کر دے گا، اس کو جو ہے وہ اندر نہیں آنے دیں گے۔ یعنی ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ ہمیشہ سے جو ہے وہ دارالاسلام ہی رہے گا، دوبارہ کافروں کے ہاتھوں میں نہیں آئے گا۔ دوسری چیز اس حدیث میں ہے ولیکن جہاد، لیکن جہاد باقی ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ یہ جہاد اس وقت تک باقی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا رہتا ہے، اور توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور قیامت تک جو ہے وہ جہاد کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ جب تک مسلمان جہاد کرتے رہیں گے، سر بلند رہیں گے اور لوگوں پہ جو ہے وہ حاکم رہیں گے، کفار پہ حاکم رہیں گے، اگر جہاد کو ترک کر دیں گے تو پھر ذلیل و رسوا ہوں گے۔ آج یہی ہوا کہ مسلمانوں نے جہاد کو ترک کر دیا ہے، اس وجہ سے دشمن جو ہے وہ ہمارے کبھی فلسطین پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی برما پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کسی اور ملک پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی کشمیر پہ جتنے مسلمان ہیں وہاں پہ ظلم ڈالتے ہیں۔ اگر سارے مسلمان جو ہے وہ مل کے کفار کا مقابلہ کرنا چاہیں تو کفار ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اسی طرح جہاد کے بارے میں چار چیزیں یہ بھی ہیں کہ اگر جہاد کے لیے کسی وطن کا جو امیر ہوتا ہے، کسی وطن کا جو حاکم ہوتا ہے، حاکم وقت اگر اعلان کر دے کہ جہاد کے لیے نکلو تو ہر مسلمان مرد و عورت پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بیوی کو اب شوہر سے اجازت لینے کا حکم بھی نہیں ہے، وہ بھی جہاد کے لیے نکلے گی۔ دوسری چیز کہ جب کفار جو ہے وہ کسی مسلمان شہر کا یا کسی ملک کا محاصرہ کر لیں اور ان پہ جو ہے ان کا قتل عام شروع کر دیں تو اس وقت بھی مسلمانوں پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے خلاف جہاد کریں۔ اور تیسرا کہ جب جہاد کے اندر بندہ شامل ہو جائے اور دشمن کے ساتھ جہاد شروع ہو جائے، قتال شروع ہو جائے، لڑائی شروع ہو جائے، اس وقت وہاں سے بھاگنا یہ جائز نہیں ہے، اس وقت بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح چوتھا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ماہر ہو، مثلا کوئی ٹینک چلانے کا ماہر ہے یا کوئی توپ چلانے کا ماہر ہے،
اور کوئی بھی بندہ نہیں ہے اور جنگ شروع ہو چکی ہے تو اس آدمی پہ بھی جہاد فرض ہو جائے گا اور اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ آ کے اپنی نشست جو ہے وہ سنبھالے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں کہ جو آدمی پہ جہاد فرض کر دیتی ہیں۔ یہاں پہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے وَنِیَّةٌ، یعنی اگر کوئی آدمی نیت کرتا ہے جہاد کی اور جہاد کرتا رہتا ہے، اپنے نفس سے دشمنوں کے خلاف جہاد کرتا ہے تو اس کو بھی جہاد کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ جب تمہیں بلایا جائے جہاد کے لیے تو تمہیں چاہیے کہ ساری نفری جو ہے وہ لے کے نکلو۔ تو جب بھی مسلمانوں کو حکم ہو اور جہاد کا عام اعلان ہو تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جہاد کے لیے نکلے۔ آج جس طرح کہ فلسطین پہ جو ہے وہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، بچوں کو جو ہے وہ ماؤں کی گودوں سے الگ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ خبروں میں ملتا ہے کہ وہ مائیں جو حاملہ ہیں ان کے حمل سمیت ان کو جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے۔ تو مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ جہاد کا اعلان کریں۔ سب سے بڑے جو علماء کا ایک تنظیم ہے، انہوں نے بھی یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ اب مسلمانوں پہ جو ہے وہ جہاد فرض ہو چکا ہے، کیونکہ کفار نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاد کے لیے جتنا کر سکتے ہیں اپنی طرف سے، علماء بول سکتے ہیں تو بولیں، ہم سوشل میڈیا پہ لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، جہاں تک جتنی آواز بلند کر سکتے ہیں ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم اتنی آواز بلند کریں تاکہ ہمارے سوئے ہوئے جو حکمران ہیں وہ جو ہے وہ جاگیں اور جہاد کا حکم دیں۔ اس کے بعد اس حدیث پاک کی جو راویاں ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ کل بھی ان کے بارے میں چند حالات ذکر کیے تھے، آج بھی ان کے بارے میں چند چیزیں ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیاری بیوی ہیں، یہاں تک کہ آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں سب سے پیاری بیوی اس وجہ سے بھی ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمرے میں جب میں ہوا کرتی تھی تو اس وقت بھی مجھ پہ وحی آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جس کے حجرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دفنایا گیا وہ میرا ہی حجرہ تھا۔ اور یہاں تک کہ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی تو میرے چہرے اور زانوں کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ تھا، اور یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب اور میرا لعاب جو ہے وہ جمع ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ جب آخری وقت آیا تو میرے بھائی عبد الرحمن جو ہے وہ مسواک کر رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بار بار دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مسواک لی، اپنے دانتوں سے نرم کی اور نرم کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی۔ یعنی مسواک اتنی ضروری ہے یا اتنی اچھی چیز ہے، اتنا اچھا عمل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت میں بھی مسواک کیا۔ اور ایک زوجہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی خدمت کی، بحیثیت میاں بیوی اگر دیکھا جائے تو اس طرح ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جن کی بیویاں ہیں وہ اپنی بیویوں کی اچھی طرح خدمت کریں، اور جو بیویاں شوہر والی ہیں وہ اپنے شوہر کی بھی اچھی طرح خدمت کریں۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 2 چیزیں بڑی پسند تھیں۔ آپ چھوٹی تھیں تو 2 چیزیں پسند تھیں، ایک جو گڑیا وغیرہ جو کھیلنے کے لیے ہوتی ہے جنہیں پنجابی میں گڑیاں پٹولے وغیرہ کہتے ہیں وہ چیزیں، اور دوسری چیز جو ہے وہ جھولا جھولنا۔ آپ کو یہ 2 چیزیں پسند تھیں، یہاں تک کہ روایات میں یہ بھی ملتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے پاس آیا کرتے تھے تو آپ کی سہیلیاں آپ کے پاس بیٹھی ہویا کرتی تھیں اور وہ گڑیوں والا کام جو ہے وہ کر رہی ہوتی، یعنی وہ کھیل رہی ہوتی تھیں، تو وہ لڑکیاں چلی جاتی تھیں اور آپ جو ہے وہ کپڑا اٹھا کے ان کے اوپر ڈال دیا کرتی تھی۔ تو اس طرح کی روایات میں ملتی ہیں۔ تو ان حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اگر وہ اس طرح کے کام بھی کرتی ہے تو اسے منع نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کیوں نہ ہم دوڑ لگائیں۔ جب دوڑ لگائی گئی تو حضرت عائشہ جو ہے وہ پتلی تھیں، دبلی پتلی تھیں، تو وہ آگے نکل گئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے رہ گئے۔ تو اسی طرح جب ایک سفر میں تھے، قرآن اندازی کے ذریعے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ لے کے گئے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج پھر نہ دوڑ ہو جائے، تو پھر دوڑ لگائی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو میں پچھلی ریس ہارا تھا یہ اس کا مقابلہ ہے، یہ اس کی جیت کا مقابلہ بدلہ ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اگر چھوٹے چھوٹے اس طرح کے کام کرنے چاہیے تو بیوی کا دل بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری خدمت کرتی ہے، ہمارے بچوں کی خدمت کرتی ہے، ہمارے بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح باہر لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں اسی طرح بیوی کے ساتھ بھی پیش آنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔